اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، ایم دینی چینل کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ ہے سر درد کے متعلق۔ اکثر اوقات میں ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر کا درد کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، جہاں پر اگر آپ ٹائم کے حساب سے سوئیں بھی نہیں تو بھی آپ کو سر کا درد ہوتا ہے، دماغی کمزوری ہو تو بھی سر کا درد ہوتا ہے، نظر آپ کی ویک ہو تو بھی سر کا درد ہوتا ہے، دماغی کام کیا جائے اور اس کے ساتھ مناسب خوراک نہ رکھی جائے تو بھی سر کا درد ہوتا ہے، اور بسا اوقات ویسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ گرم بستر سے باہر نکلے، آپ کو ٹھنڈی ہوا لگی تو سر کا درد ہو گیا۔ تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، سر کا درد ہو جاتا ہے، اور عمومی یہ چیز ہے کہ ہر ایک کو یہ چیز ہو جاتی ہے، بچوں کو، بڑوں کو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہو جاتی ہے کہ جس سے سر کا درد ہے تو کیا کیا جائے، ایسی کون سی صورت پیدا کی جائے یا ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ جس کی برکت سے درد اسی وقت ختم ہو۔ یعنی دوائی تو آپ استعمال کرتے ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی مطلب ہے دوائی نہیں ہے کہ جس کا اثر اسی وقت ہی آپ کو نظر آئے۔ ہاں ایسی البتہ کیا کہتے ہیں کہ کلام کے اندر تاثیر ہے، قرآن مجید کے اندر تاثیر ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر تاثیر ہے کہ فی الفور ان سے آپ کو شفا مل جاتی ہے، فی الفور ان چیزوں کو اپنانے سے اللہ رب العالمین شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایسی چیز کو اپنائیں کہ جس کا فی الفور فائدہ ہو، یعنی جس کو بھی درد ہو، مجھے ہو، آپ کو ہو، وہ اس مختصر سے حصے کی تلاوت کر کے اپنے سر کے درد کو یا اپنے بچوں کے سر کے درد کو دور کر سکتا ہے۔ تو آئیے سامعین گرامی اس زبردست وظیفے کی طرف کہ کون سا وظیفہ ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اگر اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو مستقل سر کا درد رہتا ہے تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آخر میں آپ کو اس کا بھی مفصل طریقہ بتائیں۔ تو سامعین گرامی، اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے یا آپ کے بچوں کے سر میں درد رہتا ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آیا ہوا ہے جو اس مسئلے کو لے کر آیا ہے کہ میرے سر میں درد ہے اور آپ اسے دم ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سورۃ الواقعہ، یہ 27ویں پارے کے اندر قال فما خطبکم ایھا المرسلون پارے کا نام ہے، 27ویں پارے کے اندر سورۃ الواقعہ موجود ہے، اور سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ یہ مختصر سی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی پھر سن لیجئے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ اس آیت کو آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اگر تو آپ کو سر میں درد ہے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھنا ہے اور ایک مرتبہ شروع میں درود پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں 3 مرتبہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں آپ نے اول آخر میں 1 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے، درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کرنی ہے، اور مریض کے سر پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ اسی وقت ہی مریض کو سر کے درد سے افاقہ محسوس ہوگا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ہے تو آپ ایک کی جگہ 3 دم ایک ساتھ وہیں ڈالیں۔ بچے ہیں، بچے نہیں بتا سکتے کہ ان کا سر کا درد کیسا ہے، وہ اپنے رونے سے ہی بتا رہے ہوں گے کہ ان کو سر کا درد ہے، تو آپ
کس طرح محسوس کریں گے کہ ہمارے بچے کو فرق محسوس ہوا ہے؟ جب اس کا رونا ختم ہو جائے گا، وہ اپنی روٹین میں آ جائے گا، چپ ہو جائے گا، تو آپ ایک دم ڈالنے کے بعد پھر دوسرا دم ڈالیں، پھر اس کے بعد تیسرا، یعنی آپ دیکھیں نا تقریباً بہت زیادہ بھی ہو تو 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر آپ تینوں دم ڈال سکتے ہیں، اور 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر آپ کو سر کے درد سے نجات مل سکتی ہے۔ انتہائی مختصر وظیفہ ہے مگر انتہائی زبردست ہے، یعنی ایسا وظیفے جو بزرگوں کے مجربات سے بھی ہیں، اور الحمدللہ یہ کان کے درد کے متعلق اور اسی طرح سر درد کے متعلق اور اسی طرح کچھ اور بھی جیسے دار درد کے متعلق ہے، کچھ وظائف تو الحمدللہ میں بارہا آزما چکا ہوں کہ واقعتاً ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ایسی چیز جس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی آیات میں سے ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی حصہ ہے، اس میں اگر کوئی شرکیہ کلمات کا اضافہ نہیں کیا جا رہا تو اس میں ضرور تاثیر ہے، اس سے ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالخصوص سامعین میں سے کوئی بھی اگر کسی بھی پریشانی میں تکلیف میں مبتلا ہے تو رب العالمین اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان سامعین کو اس بیماری سے، اس تکلیف سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرمائے۔ تو سامعین گرامی انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔